انشاءاللہ خطاب ہوگا عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین، خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت پیر طریقت صاحبزادہ قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو الخیر ڈاکٹر محمد زبیر الورا صدر جمعیت علماء پاکستان صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کرنا ہے، استقبال ایسا ہو کہ ایک عالم دین کا دل خوش ہو جائے۔ عالم دین کی زیارت کرنا ثواب ہے، ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہاں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ خلد میں ہوگا، آقا خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اٹھائیں تو نخات، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرة مئة الف الف مرہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، مدرسہ گنج بخش الحمدللہ یہاں کھل گیا ہے۔ بہت دنوں سے یہ لائبریری ویران پڑی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ یہاں ایک دینی مدرسے کا قیام وہ عمل میں لائے،
اور یہ بھی ان کی بصیرت کا اعداد دینی پڑتی ہے جن لوگوں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ اس کو چلانے کے لیے، اس کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے مشہور حفظ و ناظرہ کے استاد حضرت مولانا حافظ قاری محمد زبیر صاحب کا انتخاب کیا۔ ان کی ماشاءاللہ اس حیدرآباد کے لیے اس قرآن کی تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ جہاں جہاں انہوں نے مدارس کھولے ہوئے ہیں الحمدللہ وہاں سے طلباء پڑھ کے نکل رہے ہیں، جید حافظ اور قاری بن کر نکل رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے ملکی اور صوبائی مقابلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں اور کامیابیاں حاصل کر کے آتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے سپرد ہوا یہ، اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں سے طلباء جو ان کے مختلف شاخوں سے اور یہاں سے فارغ ہوئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، ان کی دستار بندی ہوئی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ مدرسہ مزید ترقی کرے گا، اور صرف حفظ و قرات نہیں بلکہ یہاں درس نظامیہ کا بھی آغاز ہوگا کہ یہاں سے علماء بن کر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے چلانے والوں کو بھی، اس کے منتظمین کو بھی، اور حافظ قاری محمد زبیر صاحب کو بھی اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ آج ماشاءاللہ انہوں نے اسی سلسلے میں ایک محفل نعت بھی سجائی ہے، اور ملک کے نامور نعت خواں حضرات تشریف لا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو اپنی نعتیں سنائیں گے اور محسوس کریں گے، آپ کی ایمان کو تازہ کریں گے۔ مجھے بھی ایک چونکہ جلسے میں جانا تھا، اس لیے ان لوگوں سے عرض کی کہ مجھے پہلے فارغ کر دیں تاکہ میں اس جلسے میں بھی شرکت کر لوں اور آپ کے جلسے میں بھی حاضری ہو جائے۔ تو میں حاضر ہو گیا، اللہ میری بھی اور آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ سورہ دہا کی میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، محبوب کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا آپ کے دروازے پر آئے تو اس کو رد نہ کریں، اس کو واپس نہ لوٹائیں، بلکہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت مقدسہ کا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب دیکھیے یہاں سے میرے آقا کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور حضور کی شان پتہ چلتی ہے کہ سوال کرنے والے تو مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں نا، سائل کو ایک قسم کا تو نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی سائل آ جاتا ہے دروازے پر کہ صاحب پیسے دے دیجئے، پیسے نہیں۔ کوئی سائل آ جاتا ہے دروازے پر کھانے کو نہیں ہے، کھانے کو کچھ دے دیجئے، کھانا دے دیجئے۔ کوئی کہتا ہے صاحب کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دے دیجئے پہننے کے لیے۔ کوئی سوال کرنے والا آتا ہے گھر نہیں ہے صاحب میرا، گھر بنوا دیجئے مجھے۔ کوئی سوال کرنے والا آتا ہے صاحب قرض بہت چڑھ گیا ہے، کچھ مدد کیجئے تاکہ وہ قرض اتر جائے۔ کوئی سائل آ جاتا ہے صاحب وہ میری بچی کی شادی، آپ مدد کر دیجئے، کچھ جہیز وہیز بنوا دیجئے، کوئی تقریب میں حصہ لے لیجئے۔ کوئی آتا ہے سائل، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ چیز، کوئی آتا ہے کہ صاحب فلاں میری مشکل ہے، صاحب وہ آسان کروا دیجئے، آپ کے فلاں آدمی سے جان پہچان ہے، فلاں آدمی سے تعلقات ہیں، اسے کہہ دیجئے وہ میری مشکل آسان کر دے، پریشانی دور کر دے۔ اگر سوال کرنے والا مختلف قسم کے سوال کرتا ہے، اب یہاں اللہ نے السائل کے اندر کوئی قید نہیں لگائی کہ محبوب کوئی آپ سے پیسوں کا سوال کرے تو آپ اس کو دے دیں اور اس کو واپس نہ لوٹائیں۔
کوئی زمین کا سوال کرے تو اس کو واپس نہ لوٹائیں، کوئی آپ سے علم کا سوال کرے تو آپ واپس نہ لوٹائیں، علم کی قید بھی نہیں لگائی۔ سوال کے اندر کوئی قید نہ لگا کر رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب سوال کرنے والا کسی قسم کا سوال کرے، خواہ اس جہاں کا کوئی سوال کرے، خواہ اس جہاں کا کوئی سوال کرے، خواہ وہ دنیا بھی دولت مانگے، خواہ وہ اخروی دولت مانگے، کائنات کی جو دولت بھی وہ آپ سے طلب کرے آپ دے دیں، اس لیے کہ ہم نے سب کچھ آپ کے ملکیت کر دیا، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، جو مانگے آپ اس کو عطا کرتے ہیں، سب کچھ آپ کی ملکیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی پیسے لینے کے لیے آتا تھا، کوئی جناب مال و دولت لینے کے لیے آتا تھا تو حضور اس کو دولت عطا فرما دیا کرتے، جھولیاں بھر دیا کرتے۔ کوئی ایسی چیز مانگتا تھا جو ہم سے اور آپ سے کوئی نہیں مانگ سکتا۔ ابو ہریرہ آ گئے، یا رسول اللہ مجھے تو حافظہ چاہیے، حافظہ میرا صحیح نہیں ہے۔ اب انہوں نے کوئی دولت نہیں مانگی، انہوں نے تو حافظہ مانگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا اپنا دامن پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ نے اپنے دامن پھیلا دیا۔ جب دامن پھیلایا تو میرے مصطفیٰ نے ایسے ہوا میں ہاتھ کیے اور ہاتھ کر کے ان کی جھولی میں ڈال دیا، پھر ہاتھ کیا، پھر ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب فرمایا یہ اپنا دامن سینے سے لگا لو۔ وہ انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ بس وہ دن تھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ایسا حافظہ عطا کیا کہ جو میں اپنے نبی سے بات سن لیا کرتا تھا وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا تھا، پھر میرے ذہن سے کبھی نہیں نکلی کوئی بات۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر احادیث کسی سے منقول ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول۔ حالانکہ حضور کے ساتھ سفر میں رہنے والے، حضر میں رہنے والے، خلوت میں رہنے والے، جلوت میں رہنے والے حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان ذو النورین بھی تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تھے، حضرت ابن عباس تھے، ابن مسعود تھے، بڑے بڑے اجل صحابہ تھے، لیکن جتنی زیادہ تعداد کے اندر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں کسی سے منقول نہیں، اس لیے کہ حافظہ میرے مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا تھا۔ اور کوئی حافظہ نہیں مانگتا، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں، کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، بلکہ وہ جو کہتا ہے یا رسول اللہ حدیث مبارک کے اندر آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہے حضور وہ بھی عطا فرما، جنت مانگتا ہے وہ بھی عطا فرما دیتے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضرت ربیہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو تہجد کے وقت حضور اٹھتے تھے، وہ پانی لے کر کھڑے رہتے تھے حضور کی خدمت کے لیے۔ ایک روز حضور اٹھے، دیکھا کہ اس نے میرے وجہ سے اپنی نیند قربان کر دی ہے اور ایسے میری خدمت کر رہا ہے۔ دریا رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر ہم اور آپ اس وقت ہوتے اور حضور ہم سے کہہ دیتے تو ہم تو یہی کہتے ہیں رسول اللہ کوئی 2-4 کوٹھیاں دلوا دیجئے، کوئی 2-4 بنگلے دلوا دیجئے، کوئی 2-4 مربع زمین مل جائے، کوئی باغات مل جائے اس میں لگا لیں گے، لیکن نہیں، کیا مانگا؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت مانگتا ہوں اور جنت میں بھی آپ کی سنگت مانگتا ہوں۔ یعنی جنت کے اندر بھی کئی درجے ہیں نا، ایک عام مسلمانوں کا درجہ، پھر اس کے بعد اولیاء ہوں گے، ان کا اس سے اعلیٰ درجہ ہوگا، پھر انبیاء کا درجہ اس سے اعلیٰ، پھر میرے آقا کا تو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا۔ صرف جنت بھی نہیں مانگی، مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت کے اندر جہاں ہوں گے آپ وہاں مجھے اپنی سنگت اور اپنی رفاقت عطا فرمائی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھے تو مجھ سے تو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو میں دے دوں گا، یہ کیا؟ نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ ابا غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟ یعنی یہ تو دے دیا، یہ تو عطا ہو گیا، اور مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ لے۔ کیا بات، قربان جاؤں، شان مصطفیٰ ہے، کسی چیز کا انکار نہیں، بلکہ بعد دفعہ تو بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ ہمارے خالد محمود صاحب کی وہ نعت مجھے بڑی پسند ہے جس میں حضور کے اس عطا و بخشش کا وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں،
اور بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ نعرہ تکبیر، عاشق اٹھائیں دلخات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ آگے فرماتے خالد صاحب، آواز کرم دیتا ہی رہا، تھک ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ جو مانگنے والا ہے محروم کوئی لوٹایا نہیں، خواہ وہ دنیا کا کوئی سوال کرے، کوئی دین کا کوئی سوال کرے، آخرت کا کوئی سوال کرے، جس نے جو مانگا میرے مصطفیٰ نے اس کی جھولی کو بھر دیا۔ اور میرے دوستو، یہ تو میرے آقا کی شان ہے۔ میرے آقا کا جو نام لینے والے ہیں نا، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ان کے در پر کوئی آئے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، جھولیاں بھر کے بھیج دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے حافظ محمد زبیر صاحب نے اپنے مدرسے کا نام رکھا ہے گنج بخش۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے یہ نام رکھا ہے۔ اللہ، اب دیکھیے، آپ اپنے لقب کے ساتھ مشہور ہوئے، نام تو کچھ اور ہے آپ کا، داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور عالم یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز جو چشتیوں کے سربراہ اور پیشوا اور مقتدا ہیں اور رہنما ہیں، وہ بارگاہ داتا کے اندر حاضری دیتے ہیں، 40 روز کا چلہ کرتے ہیں، اور وہاں سے فیض اٹھا کر جب اجمیر کی طرف جاتے ہیں، اجمیر کو اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، تو یہ کہہ کے جاتے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش کے معنی ہے خزانے لٹانے والا۔ اس در پر آیا ہوں میں کہ جو خزانے لٹا رہا ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں فیض پہنچا رہا، فیض عالم، اس کا فیض تو سارے جہاں کو پھیل رہا ہے۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ فرمایا صرف ظاہری خزانے عطا نہیں کر رہے، علم کا خزانہ بھی ہوتا ہے، روحانیت کا خزانہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا خزانہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا خزانہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، داتا کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جو خزانہ چاہیے یہاں سے ملتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھولی بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جیسے ولی کامل آئے، فرمایا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ناقص آتا ہے تو اس کو کامل بنا دیتے، اور پہلے سے کوئی کامل آئے خواجہ غریب نواز جیسا تو اس کو ولیوں کا سردار بنا دیا، سلطان الاولیاء بنا دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معرفت عطا فرمائی، یہ فیض عطا فرمائی، یہ تصوف کی قوت عطا فرمائی، اعلیٰ فیض اور گنج عطا فرمایا۔ اور کوئی مانگنے جاتا ہے دولت تو وہ دولت دیتے ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، اس لیے کہ وہ نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے نام لینے والے ہیں۔ نبی کے غلاموں کو بھی اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے در پر کوئی آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ جھولیاں بھر کے بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ تو دربار تو بڑا شاندار ہے، وہاں سے تو کون خالی ہاتھ آئے گا؟ اب تو ان کے نام کا بنایا مدرسہ، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جا رہا۔ بے شک بے شک۔ یہاں سے ماشاءاللہ پڑھ کے لوگ نکل رہے ہیں، حافظ بن کر نکل رہے ہیں، جید حافظ بن کر نکل رہے ہیں۔ ہمارے حافظ زبیر صاحب مشہور ہیں حیدرآباد کے اندر حافظ بنانے کے اندر، ماشاءاللہ حافظ بنا کے نکالتے ہیں۔ یہ فیض ہے، یہ صرف اسی مدرسے کا نام نہیں، جتنی انہوں نے شاخیں کھولی ہیں سب کا نام
مدرسہ گنج بخش رکھا ہے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے رکھا ہے. ان کی نگاہ کرم ہوگی، ان کا فیض پہنچ رہا ہے. بے شک جتنے لڑکے یہاں پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ ان کو فیض پہنچے گا، اور یہ فیض قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، آمین. اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو ترقی عطا فرمائے. آج کی یہ محفل کامیاب ہو، اور اس محفل کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے جو بچے پڑھ کے گئے ہیں ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں اللہ اضافہ فرمائے. آمین. دیکھیے جو بچے یہاں سے آج پڑھ کے جا رہے ہیں ان کو میں کہوں گا ماشاءاللہ آپ حافظ بن گئے. اس میں کوئی شک نہیں، حافظ بننا بھی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے. لیکن حافظ بن کے حافظ رہنا اس سے زیادہ مشکل کام. بھول جاتا ہے حافظ، اگر خدا نہ خواستہ وہ قرآن بھول گیا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو لہذا حافظ کے لیے اب لازمی ہے کہ وہ قرآن کو یاد رکھے. اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ محراب سنائے. جیسی رمضان آئے رمضان کے اندر محراب سنائے. یہ بہترین طریقہ ہے قرآن کو یاد رکھنے کا. جیسے ہی رمضان آتا ہے آپ نے دیکھا حفاظ جو ہیں وہ دور کرتے ہیں. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جبرائیل سے دور فرمایا کرتے تھے. جبرائیل قرآن سناتا تھا، پھر حضور اس کو قرآن سناتے. دور ہوتا تھا، جبرائیل سے دور ہوتا تھا. تو یہ قرآن یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جیسے رمضان مبارک آئیں آدمی کہیں نہ کہیں محراب سنائے، شبینہ سنائے، تراویح سنائے. اس کو سنانے کے اندر اس کو قرآن پاک جو ہے وہ یاد رہے. اور پھر اس تک محدود نہ رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی فضیلت ہے. حافظ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو حفظ کر لے گا اس کے والدین کے سر پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تاج سجائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. تو پھر خود حافظ کا کیا مقام ہوگا، یہ مقام بتانا مقصود ہے. لیکن اس تک آدمی کو محدود نہیں رہنا چاہیے. اب اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ علم حاصل کرے، علم دین حاصل کرے. اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کا زیادہ مرتبہ، اس کا زیادہ مقام ہے. حافظ کا مقام بتا دیا یہ ہے کہ اس کے والد کے سر پر تاج ہوگا. لیکن جو عالم ہوگا، قرآن کا علم جس نے حاصل کیا ہوگا، حدیث کا علم جس نے حاصل کیا ہوگا، اس کا مقام، اس کی شان تو اس دن پتہ چلے گی قیامت کے دن. حدیث میں آتا جب وہ جانے لگے گا، جنت کے اندر داخل ہونے لگے گا تو دربان اس کو روک دے گا، میاں رک جاؤ. اب وہ پریشان ہوگا، کہے گا میاں مجھے کیوں روک دیا تم نے؟ وہ دیکھو نماز پڑھنے والے جا رہے ہیں، روزہ رکھنے والے جا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا تھا عابد سے بھی زیادہ بلند مقام ہے عالم کا، اور تم مجھے روک رہو، کیوں روک دیا مجھے تم؟ دربان کہے گا کہ تمہاری اس شان اور فضیلت کو اور تمہاری عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے روکا ہے. میں نے کہا بھائی اس میں کون سی فضیلت ہے، مجھے تم نے روک دیا جنت میں جانے سے. کہنے لگا یہ عابدوں کا کام ہے، عبادت کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ اکیلے اکیلے جنت کے اندر چلے جائیں. تمہارا یہ کام نہیں کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، جس پر جہنم واجب ہو گئی ہے اس کو بھی بخشوا کر اپنے ساتھ جنت کے اندر لے. یہ شان ہے علماء. اور یہ اس وقت پتہ چلے گا قیامت کے دن جب علماء کی شان پتہ چلے گی. آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب یہ شخص فلاں اسکول میں پڑھا ہوا ہے، فلاں کالج سے پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہے اس نے تو، اور جناب انجینئر بن گیا، اور آج کل تو وہ سافٹ ویئر چل رہے ہیں، فلاں فلاں چل رہے ہیں اس کا، اور یہ اس کا ماہر ہے. یہ سب دنیا میں رہ جائیں گے. تعلیم پڑھے، منع نہیں کرتے ہم، بلکہ ان جدید تعلیمات کو دین کے لیے استعمال کرے تو اور زیادہ ثواب ہوگا اس کو. جو کمپیوٹر کی دنیا کے اندر، انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جو کمپیوٹر کے ماہر لوگ ہیں وہ وہاں پہنچ کر اور پھر اسلام کا دفاع کریں اور جدید طریقے کے مطابق اسلام کی تبلیغ کریں تو وہ زیادہ ثواب ملے گا اس کو. لیکن خالی کمپیوٹر پڑھنے سے، خالی انٹرنیٹ کی تعلیم حاصل کرنے سے، خالی سافٹ ویئر کی تعلیم حاصل کرنے سے یا ڈاکٹری پڑھنے سے اس کو کوئی اعلیٰ مرتبہ نہیں مل جائے گا، کوئی اعلیٰ مقام نہیں مل جائے گا کہ جنت کے اندر بہت اعلیٰ مقام مل جائے. ہاں اس کے ساتھ اگر دین کا علم بھی پڑھ لے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبے بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو حاصل کریں آپ لوگ. یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا نام ہے انسان عربی کے ساتھ یا دینی علوم کے ساتھ انگریزی نہیں پڑھ سکتا یا جدید علوم حاصل نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹری بھی پڑھی، اس کے ساتھ عالم بھی بن گئے ہیں، جنہوں نے کیا نام ہے کامرس کے اندر ایک سے ایک اعلیٰ ڈگری حاصل کی اور ساتھ کے ساتھ وہ عربی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. میرے پاس اکثر کلیب FBI کے ایک صاحب تھے، وہ بڑے ماہر ہیں اس کے کیا نام ہے اس بینکوں کے امور کے. تو وہ بتا رہے تھے کہ صاحب بڑی سخت ضرورت ہے آج کل تو کہ کیا نام ہے اسلامی نظام آئے تو اسلامی معیشت بحال ہو، اور سود سے ہم کس طرح پاک کریں پاکستان کو، اور کیا اور کس طرح نظام لے کے آئیں. ظاہر ہے اس کے اندر ایک عام مولوی بھی کام نہیں آ سکتا اور ایک عام کیا نام ہے کامرس کا ماہر بھی کام نہیں آ سکتا. ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو کامرس کا بھی ماہر ہو اور علوم دین کا ماہر.
وہ بتائے گا کہ کیا حل ہے اس کا اور کس طرح پاکستان کے اندر اسلامی نظام آئے گا اور اسلامی معیشت ہوگی اور سود سے پاک معیشت ہوگی. تو پتہ. اور اب ہمارے 2-3 علماء ہیں جو کئی لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور کیا نام ہے بڑے بڑے بینکوں کو کیا نام ہے مشاورت فراہم کر رہے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر دین اور دنیا دونوں ملتے ہیں. اپنے بچوں کو دینی علوم بھی دیجیے. آپ کے تو قریب کے اندر الحمدللہ رکن الاسلام ہے, اتنا بڑا دریا بہ رہا ہے یہاں, لیکن افسوس یہ ہے ہمارے ساتھی قدر نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کو بہگا کے لے جاتے ہیں, نہیں وہ ادھر چلو. ارے بھائی یہ تو وہ دریا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مدارس ہیں, دیگر مدارس, دیگر علوم اور دیگر کیا نام ہے مسالک کے لوگوں کے بھی ہیں, دیگر علوم کی یونیورسٹیاں بھی ہیں, لیکن کوئی بھی یونیورسٹی حتیٰ کہ سندھ اور کراچی یونیورسٹی بھی, پنجاب یونیورسٹی بھی جامع ازہر کے اندر منظور نہیں ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے اور سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹی ہے, جس کی سند کو دنیا کے اندر مانا جاتا ہے, عالم عرب کے اندر مانا جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ چھوٹا سا مدرسہ ہمارا اس کی سند کو الحمدللہ جامع ازہر نے منسوخ کیا. ہماری اس سند پر الحمدللہ جامع ازہر کے اندر طلبہ پڑھ کے آ چکے ہیں, بہت سے لوگ آ چکے ہیں, پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے الحمدللہ اور دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور ایک ابھی پوری ٹیم گئی ہے اور ایک اب جانے والی ہے, وہ تیار بیٹھ گئی. تو یہاں آپ تعلیم حاصل کریں تاکہ یہاں کی سند لے کر آپ دنیا کی دوسری یونیورسٹیوں کے اندر بھی آپ کو داخلہ ملے, اور وہاں کی سند لے کر بین الاقوامی سند لے کے آپ آئیں گے تو بین الاقوامی سطح پر آپ کو پذیرائی ملے گی. بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے حافظ محمد زبیر صاحب کو, ان کی ساری ٹیم کو اور اس کی مدرسے کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہاں ایک دریا شروع کر دیا, ایک دریا بہا دیا ہے علم کا, اور حفظ و قرات کا ایک اہتمام کیا ہے یہاں, اور بڑا معیاری الحمدللہ یہاں تعلیم دے رہے ہیں حفظ ناظرہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوششوں کو قبول فرمائے, اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین میں اور دنیا میں برکتیں عطا فرمائے, دارین میں ترقیاں عطا فرمائے, اور ہمارے دوستوں کو ان کے ساتھ مزید تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اتنا بڑھ جائے یہ مدرسہ, اتنا زیادہ ترقی کر جائے کہ یہاں دینی تعلیم بھی شروع ہو جائے, اور یہاں علوم حدیث بھی پڑھائے جائیں, اور علوم تفاسیر اور علوم قرآن بھی پڑھائے جائیں, تاکہ یہاں سے عالم بن کر نکلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاجت قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.